للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تو میرے عزیز اور محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی نسبت۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے ملانے والا، اللہ کا دوست، اللہ سے ملانے والا۔ اگر ہم کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اولیاء اللہ کے پیچھے لگیں گے۔ جیسے میرے پیارے پیارے مرشد کریم پیر محمد شفیق محمدی سیفی صاحب، آپ بھی سیفیوں سے آپ کی نسبت ہے اور ہماری ان سے نسبت ہے، اور اس طرح آپ کی سرکار نذیر صاحب سے نسبت ہے اور آپ کی سرکار میاں صاحب سے نسبت ہے، اور سرکار میاں حنفی سیفی صاحب کی آپ کی سیف الرحمان پیر ارچی مبارک صاحب سے نسبت ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ کے تمام بزرگان دین کے سینوں سے گزرتا ہوا یہ فیض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جاتا ہے، اور ان سے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے آتا ہے ادھر۔ تو عزیزان محترم، یہ اولیاء اللہ کی یعنی کہ نسبت۔ ایک دفعہ ہمارے مرشد کریم ہمیں بتا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ان کے کچھ مریدین بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے اپنے مریدین کو ایک بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک پتھر لیا۔ اتنا سا انہوں نے جب پتھر لیا انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے جب ندی میں پھینکا تو وہ پتھر نیچے گر گیا۔ تو انہوں نے ایک مرید سے پوچھا کہ آپ کو کچھ سمجھ لگی ہے یہ پتھر میں نے کیوں پھینکا ہے، یہ پتھر نیچے کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا جی پیر صاحب یہ پتھر آپ نے پھینکا اور اس نے نیچے جانا ہے۔ پیر نے کہا، پیر نے پھر دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی سمجھ لگی ہے یہ پتھر نیچے کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا پیر صاحب پتھر بھاری تھا، اس نے تو نیچے جانا ہی تھا۔ پیر نے پھر تیسرے سے پوچھا کہ آپ کو سمجھ لگی ہے یہ پتھر کیوں گرا ہے، کیوں سب سے نیچے چلا گیا ہے؟ اس نے کہا پیر صاحب پتھر کی تو فطرت ہے، پتھر بھاری ہوتا ہے، پتھر نیچے جانا ہی تھا تو اس لیے پتھر نیچے گیا ہے۔ اس لیے پیر صاحب نے چند سے پوچھا، اور اس میں سے ایک درویش بھی تھا جو عاشق بندہ تھا، جو نسبت کو سمجھتا تھا۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سمجھ لگی ہے یہ پتھر نیچے کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا جی پیر صاحب سبھی نے جب اپنے ذہن کے مطابق بتایا نا، تو اس نے کہا پیر صاحب میرے ذہن میں یہی ہے کہ اس کے پتھر پہلے آپ کے ساتھ تھے، اس کے پتھر پہلے اللہ کے ولی کے ساتھ تھے، اور اللہ کے ولی سے جب وہ جدا ہو گیا تو وہ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ وہ جب پانی کے اندر پانی کے نچلی تہہ تک چلا گیا تو اس کا تو نام و نشان بھی نہیں رہا۔ تو میرے عزیزان محترم، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی کے ساتھ نہیں لگا ہوتا، جو اللہ کے ولی کے ساتھ اپنی نسبت توڑ دیتا ہے تو وہ پھر در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، آندھی ہو، بہت زیادہ طوفان ہو، آپ کسی بائک پر جا رہے ہیں، اگر آپ جائیں بائک پر جا رہے ہو تو طوفان ہے، آپ نے تو گر جانا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی ٹرک آ جائے، ٹرک آہستہ آہستہ جاتا ہے، ٹرک بھاری بھی ہوتا ہے، تو ٹرک وہ آندھی طوفان کو روک بھی لیتا ہے نا، تو پھر اگر آپ اپنی بائک کو اس ٹرک کے پیچھے رکھ لیں، ٹرک کے پیچھے اگر آپ جائیں تو پھر تو آپ اس آندھی سے بچ جائیں گے اور پھر آپ سکون سے چلے جائیں گے۔ اس لیے میری بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر آپ کہو گے نا کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے، اللہ کے ولی بہت کچھ ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کے ولی کے پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو جنت الفردوس میں بھی آپ پہنچ جاؤ گے، تو آپ پھر بہت سے مقامات تک پہنچ جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، تو اچھا عزیزان محترم، اگر ٹرک کے پیچھے جائیں تو بندہ بائک بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ولی کے پیچھے جائیں تو اللہ کے ولی کو کسی مقام تک پہنچا دیتے ہیں نا۔ ایک بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں در اولیاء سے کیا ملتا ہے، میں تو کہتا ہوں ارے نگاہیں ڈھونڈنے والی ہو تو خدا ملتا ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، نگاہیں جو اللہ کے ولی کی طرف ہم پھیر لیں تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن کے مرشد کریم نہیں ہیں وہ اپنے کامل مرشد کریم پکڑیں، وہ اپنے مرشد کی نسبت اختیار کریں۔ اگر آپ اچھوں کی نسبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، اگر آپ بروں کی نسبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔